کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا؟ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے جی. خواب میں صرف ایک ہی ہستی کو اللہ کا دیدار ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مشکات کی بھی پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جس کے اینڈ پہ وہ دعا ہے جو میں نے کافی دفعہ لیکچرز میں بیان کی کہ یہ آپ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یہ والی دعا. تو نبی علیہ السلام کا دیکھنا برحق ہے، باقی سب کہانی ہے. نہ کسی صحابی نے دیکھا، نہ کسی تابعی نے، اور اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہے تو وہ اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، ان کے کوئی دماغ کا تخیل ہے یا کوئی شیطان نے ان کو اپنے ہتھے چڑھایا. صحابہ کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے، بعد کے لوگوں نے کہانیاں لکھی، ہم نہیں مانتے اس کو، بالکل جھوٹ ہے. میلاد میں جو نعرے لگتے ہیں یعنی نعرہ حیدری، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو مولا علی کا صرف نام لیا جا رہا ہے پھر تو جائز ہے. لبیک یا علی کہیں، لبیک یا حسین کہیں، لبیک یا عمر کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. المدد نہیں آپ نے کہنا تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے. ہمارا ملک ہے تو اسلامی جمہوریہ مگر اسلامک سزائیں اور نظام نافذ نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامک سسٹم ان پاکستان، یہ آپ لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا تو میری ویڈیو کھل جائے گی. بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور ایفرٹ آپ نے وہاں پٹ کرنی ہے جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مزارات بنانے کو جائز سمجھتے ہیں. اگر اسلامک گورنمنٹ آئی تو مزار تو گریں گے، تو مزاروں کو گرانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام الناس بھی قائل ہو، اور اگر وہ قائل نہ ہو، زبردستی آپ مزار گرائیں گے تو انارکی پھیل جائے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس قسم کی اسلامک حکومت تو ہمیں نہیں چاہیے کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو، زبردستی تلوار کے زور کے اوپر آپ اسلام کو نافذ کر دیں، کیونکہ آپ کے مخالفین بھی اسلام سمجھ رہے ہیں مزار بنانے کو، تو وہ آپ کے خلاف جہاد کریں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ نہ آپ کی فوج ان کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ آپ کی پولیس کر سکتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس کے لیے راہ ہموار کریں، جس طرح نبی علیہ السلام نے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 21 سال کے بعد بت توڑوائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، ورنہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں گریلا وار کر کے بت توڑوائے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس کا نیگیٹو نقصان والا معاملہ ہوگا. ایک فتح مکہ کا انتظار کیا. تو آپ رائے عامہ ہموار کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، وہی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے مگر پھر ہو جاتے ہیں، افسوس بہت ہوتا ہے. گناہ کیسے چھوڑے جائیں؟ بار بار کوشش کریں. توبہ کا دروازہ موت کے غرے سے پہلے پہلے کھلا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اور سورۃ الفرقان میں ہے کہ جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. توبہ آپ نے کرنی ہے، انسان ہے، غلطی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بار بار توبہ کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. یہ دو چیزیں. فارغ ذہن ہوگا شیطان گھسے گا، اچھی صحبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہے گی. اچھی صحبت قرآن پڑھ کے بھی ہو سکتی ہے، یوٹیوب پر ڈاکومنٹریز دیکھ کے، ضروری نہیں کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ ہی سننا ہے یا اسلامک ڈاکومنٹریز دیکھنی ہے، سائنٹیفک ڈاکومنٹریز دیکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات آسان ہوں گے. آپ کا ایران کے موجودہ نظام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں اسلامک نظام ہے؟ مکمل طور پہ تو نہ ایران میں اسلامک سسٹم ہے نہ سعودی عرب میں، بہرحال ہمارے ملکوں سے کافی بہتر ہے. جی کیا ائمہ اہل بیت خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر عمر کی خلافت کے خلاف تھے؟ بالکل کوئی خلاف نہیں تھے، ماننے والے تھے، ان کے احترام کرنے والے تھے. ان کی طرف اگر اس طرح کی کوئی بات کسی نے منسوب کیا تو بالکل غلط کی ہے. دین تصوف کو لے کر آپ کی کیا سوچ ہے؟ میری تصوف کو لے کے سوچ یہ ہے، اور کئی ویڈیوز میں عیاں ہے کہ یہ پیرلل میں ایک نظام ہے، لیکن یہ صوفیہ ہے مسلمان، کرسچنز نہیں ہے. کرسچنز کے صوفیہ الگ سے ہیں، جیوز کے الگ سے ہیں، ایون بدھسٹ کے اندر صوفیہ موجود ہیں، ہندوؤں میں موجود ہے. رہبانیت مسٹسزم ایک الگ سے ایک سسٹم ہے، اور اسلام کی بدقسمتی کہ یہ اسلام میں بھی موجود ہے. اسلام نے ان کو قبول کر لیا. انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کیا. انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اپنی پرانی حرکتیں چھوڑ دیتے. چور چوری سے تو گیا، ہیرا پھیری سے نہیں گیا.
چوری انہوں نے چھوڑ دی ہے, ہیرا پھیری ان کی جاری ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے ان کی تعلیمات. ہماری کتابوں میں ہمیں بچپن سے مصطفیٰ کمال اتاترک اور حجاج ابن یوسف جیسے انسانوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, اور بھائی اس سے بڑھ کر تو ہیرو بنا کے آپ کے صوفیاء کو پیش کیا جاتا ہے, وہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے. یہ چھوٹا معاملہ ہے, ان کی تو پھر بھی کوئی کنٹریبیوشنز ہیں نیگیٹو چیزوں کے ساتھ. کمال اتاترک سیکولر ہونے کے باوجود یہ اس کے کریڈٹ پہ ہے کہ اس نے ترکی کو بچا لیا. ترکی کا جھنڈا آپ کو پتا ریڈ کلر کا کیوں ہے؟ اتنی قربانی کے بعد اتنی بڑی سلطنت عثمانیہ اور پوری دنیا اس کے خلاف. کمال اتاترک کی یہ ایک فوجی مہارت تھی کہ اس نے ایٹ لیسٹ ترکی کو ایز اے ملک بچا لیا. آج یورپ کے سینے میں ایک اسلامک ملک موجود ہے. یہ سارا کریڈٹ کمال اتاترک کو جاتا ہے اپنی تمام برائیوں کے باوجود. اور دیکھیں وہ ملک تھا نا, تو آج الحمدللہ وہاں طیب اردگان جیسے حکمران آ گئے ہیں اور دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ریوائیو ہوئی ہیں. اگر ملک ہی نہ ہوتا تو یہ آج آپ کو بہاریں نظر نہ آتی. اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف ظالم تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے کریڈٹ کے اوپر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں حکمرانی کے پوائنٹ آف ویو سے. صوفیاء جو ٹوٹلی دین کو ڈیویٹ کر کے گئے. حجاج ابن یوسف نماز تو رفع الیدین سے پڑھتا تھا, شرک بھی نہیں تھا اس کے اندر, باقی اس میں جو ظلم پہ مبنی چیزیں تھیں وہ تو بالکل ہیں. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں, صحابہ کا قاتل ہے وہ, لیکن بہرحال شرک سے چھوٹا جرم ہے. صوفیاء تو شرک پھیلا کے گئے ہیں. اس لیے بھائی یہ جو کورس کی کتابیں ہیں وہ میں نے نہیں لکھی ہوئی ہیں, ہمارے بس میں ہو تو ہم یہ کورس کی کتابوں سے نکلوائیں. دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے خود کو مستقل مزاج رکھا جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ آپ کا امتحان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہاں تو قید خانے میں تو آپ کو کھانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ملتا, قید خانے میں تو آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی. تو جہاں آپ اس نیت سے رہیں گے کب جان چھوٹے گی, تو وہاں پھر آپ جنتیوں والی زندگی نہیں گزاریں گے, پھر آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. نماز پڑھنے کی مشقت, روزے کی مشقت, غسل کی مشقت, آنکھوں کی حفاظت کی مشقت, حلال اور حرام رزق میں فرق کرنے کی مشقت, کتنی مشقتیں جڑی ہوئی ہیں. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے, یعنی گناہ کے کام خوشنما ہے. اور یہ بھی کہانی جو لوگ آپ کو کرواتے ہیں نا جی, نیکیوں کے اندر بڑی لذت ہے اور بڑا سکون ہے اور بڑی اٹریکشن ہے, جی بالکل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا تعارف گناہ کی لذت سے ہو, گناہ کی لذت نیکیوں سے زیادہ ہے. جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے, تو یہ ریالٹی ہے. گناہ میں اٹریکشن ہے تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا. ہاں جسے آخرت کی جواب دہی کا خوف ہو تو اس ڈر کی وجہ سے اسے دنیا کی خوشنما چیزیں بری لگتی ہیں, ادروائز وہ خوشنما ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خوشنما ہیں تو آخرت میں انعام بھی ہے نا. دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام اور جنت میں انعام, اس کا مطلب ہے خوشنما چیز ہے. دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں آپ نہیں رکھ سکتے, جنت میں رکھ سکتے ہیں. دنیا میں اگر رکھیں گے تو حرام طریقے سے ہوگی, لیکن آخرت میں ہوگی حلال طریقے سے. تو یہ بھی کہانیاں چھوڑ دیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے آخرت کو کمانا ہے. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. واش روم کی الماری میں کپڑے رکھ سکتے ہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کوئی شیطان نہیں گھس جائے گا. ٹوائلٹ صرف وہ ہے جس سیٹ پہ آپ بیٹھ کے رفع حاجت کرتے ہیں, اس سیٹ سے اتر کے ٹوائلٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ واش روم ہے. وہاں تو آپ پاکی حاصل کرتے ہیں بھائی, وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ دروازہ کھولنے سے پہلے دعا نہیں پڑھی, بخاری میں آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو آپ اس سیٹ پر چڑھنے سے پہلے پڑھ لیں. اندر جا کے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے یا کموڈ پہ بیٹھنے سے پہلے.
تو کوئی شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا. باقی چیزیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات واش روم میں کپڑے لٹکے میں تو چھینٹے پڑ کے گیلے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دنیاوی فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھنے والی چیزیں. ادروائز آپ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں. حضرت خالد بن ولید نے اصحاب کا قتل عام کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے 2 دفعہ نبی الاسلام نے کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. اسی موقع بھی تو عبد الرحمن بن عوف کی حضرت خالد بن ولید سے لڑائی ہوئی تھی اور خالد بن ولید نے گالیاں دے دی تھیں عبد الرحمن بن عوف کو. اور اگلا واقعہ پھر مسلم شریف میں 6488 جس میں نبی الاسلام نے خالد بن ولید کو ڈانٹا تھا کہ اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو نا. تو میرے عبد الرحمن بن عوف نے ایک مد بلکہ اس کے نصف جو ایک مٹھی کے اندر گندم ہے وہ خیرات کی تھی، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ وہی موقع ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری حدیثیں ایک جگہ حافظ ابن کثیر نے جمع کی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. دین میں مزید کس کام کی ضرورت ہے؟ یعنی میرے والے سے وہ پوچھ رہے ہیں کس کام کی ضرورت ہے. اسی کام کی ضرورت ہے جی، مزید اسی کام کی ضرورت ہے، کیونکہ سارا کام یہی ہے، کوئی بچا تو نہیں ہے. ایتھیزم کے خلاف بھی ہم نے کام کیا ہے، صوفیزم کے خلاف بھی کام کیا ہے، باباازم کے خلاف بھی کام کیا ہے، الحمدللہ فکر آخرت کے اوپر بھی کام کیا ہے. کوئی کام بچا ہی نہیں ہے اور یہی کام بار بار کرنے کی ضرورت ہے. نبیوں والا کام ہے، یہ کریں. میں جس مفتی کو بھی کوئی حدیث دکھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی سند لا کر دو. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ سند حدیث کی لا کے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کیا کریں، آپ قرآن کی آیات پیش کیا کریں تاکہ اس جھنجٹ سے آپ باہر نکل جائیں. تو آپ دیکھیں گے یہ آیات کا بھی انکار کریں گے تو پکے کافر کر کے مارے ان کو. ہاں یہ کریں. ہمارے پاس قرآن بخاری مسلم میں اتنا کچھ بتانے کے لیے ہے کہ ان کے مرے ہوئے بابے زندہ بابے، اور اگر مستقبل میں کوئی پیدا ہونے ہیں 1-2 تو ان ساروں کی علمی موت اسی کے اندر موجود ہے. اور الحمدللہ بخاری مسلم کی صحت کے اوپر تو اہل سنت کا اتفاق ہے نا، اور قرآن پہ تو سارے مسلمانوں کے فرقوں کا اتفاق ہے. آپ قرآن کے پہلے صفحے کی آیت ان کو منوا کے بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آپ کو سلطان باہو کا شعر ہی سنائیں گے. ہاں تو ان کو کہیں گے سلطان باہو کی اپنی سند اور ان کے شعر کی سند ثابت کریں قرآن و سنت سے. ہم تو اپنی سند بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے اور دعا بھی تجھی سے مانگیں گے. بالکل کلیئر کٹ ہے. نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی سے نجات کا کوئی ایسا حل جو پائیدار ہو، جس کا معاشرے پر اثر بھی ہو. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کیسے فراہم کیے جائیں؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جی. پاکستان میں کچھ نہیں جبکہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال ہے. یہ واصف علی واصف صاحب اچھا لکھ بھی دیتے ہیں، واقعی ایک کہانی ہے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا، یہ کہانی ہے ساری، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. واصف علی واصف صاحب کی بچاروں کی اپنی زندگی کس طرح گزری ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد والوں کی کیسے گزر رہی ہے. چھوڑیں یہ ساری کہانیاں. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے بھائی. ادھر آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا. 100 دفعہ دروشی پڑھنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ اسباب اگر آپ اختیار کریں گے حلال طریقے سے تو اس کے ثمرات بھی نکلیں گے. ادروائز جو اس وقت پاکستان کی یا اوور آل مسلم دنیا کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تیل جیسی دولت جن کے پاس ہو، بلیک گولڈ، وہ اس طرح کی رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے. اور اب دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی یہ بدماشی. اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے. جو بیچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے. تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا. 1.5 سال ہو گیا. تو ہمارے بڑوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا. ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، موٹر بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہم بریوس زمہ ہیں، ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے. یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے جو وہ نہیں کر رہے. محمد بن سلیمان اس وقت جتنا پاورفل حکمران ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی بدماشی کو رکوایا جا سکتا ہے.
پیچھے تو امریکہ ہے، اور امریکہ اس کے کہنے میں جہاں انہوں نے منوانا ہوتا ہے منوا لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین، 60 کے قریب اسلامک ملک ہیں، اور عرب ملکوں کی تو آبادی بھی اگر آپ دیکھیں ایریا کے اعتبار سے، سعودی عرب آلموسٹ پاکستان سے کوئی آپ سمجھ لیں کم از کم 2-2.5 گنا بڑا ہے، آبادی ان کی مشکل سے 3-4 کروڑ ہے، ہماری 25 کروڑ ہے، وہ ساروں کو رکھ سکتے ہیں، روزگار بھی دے سکتے ہیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ یہ ادھر آگے تو قابض ہو جائیں گے، کیونکہ عرب دنیا میں سب سے پڑھے لکھے لوگ، ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی آپ دیکھیں ڈاکٹرز انجینئرز فلسطین کے ہوتے تھے، سب سے پڑھے لکھے لوگ۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر ٹاپ کے جو ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، جو عرب کے ہیں، کویت کے اندر سب فلسطینی ہیں۔ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ذہین لوگ ہیں، عرب دنیا میں سب سے ذہین لوگ یہ ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، میری مدد کریں، یہ کریں، وہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح انڈین کشمیر کے لوگ، ہماری تو لائف سٹوری میں ہزاروں لوگ آ چکے ہیں، ماسٹر ڈگری تو مذاق ہے، وہاں اکثر پی ایچ ڈیز ہیں۔ بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لکھ گئے ہیں ماشاءاللہ، ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کام نہیں ہے۔ اس طرح فلسطین کے لوگ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، عرب کے لوگوں کا کام ہے انہیں اکوموڈیٹ کریں۔ صدقہ فطر کہتے ہیں کہ روزے کی زکات ہے، یا روزے میں کمی کوتاہی کی وجہ سے؟ بالکل، نابالغ ایک دن کے بچے پر روزہ فرض نہیں، لیکن فطرانہ دیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس میں تو وہ والی حکمت نہیں ہوگی نا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ بچہ ہو غلام ہو، آپ نے 1 سا گندم آلموسٹ 2750 گرامز راؤنڈ آف کریں 3 کلو گرام آپ نے دینی ہے۔ گندم یا کوئی بھی جنس دے سکتے ہیں، جو ہو، پنیر ہو، باجرہ ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، چاول ہو، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ روزہ دار سے جو فوش گوئی ہے، کوئی اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن ہے۔ تو روزہ دار کے لیے تو اس اعتبار سے ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے اس اعتبار سے کہ ان کے لیے ایک قسم کا وہ صدقہ بن جائے گا، پلس اس کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہو جائے گی، یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ نماز جنازہ بعض علماء چند سیکنڈ میں 4 تکبیرات سمیت پڑھا دیتے ہیں، ایک خاص طبقہ تقریباً 5 منٹ سکون سے پڑھاتے ہیں، نہیں 5 منٹ نہیں پڑھاتے ہیں، الحمدللہ وہ 10 منٹ پڑھاتے ہیں، اہل حدیث پڑھاتے ہیں اور سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا بھی سنت ہے اور آہستہ آواز سے بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں احادیث موجود ہیں۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تھی اپنے بھائی کے جنازے میں، دیکھیں اپنے بھائی کے جنازے میں فاتحہ پڑھی ہے، باقیوں کے جنازے میں یہ ثنا پڑھتے ہیں، ساڑھے جنازے میں نہیں صحیح پڑھاتے ہیں، ادھر بھی اقربا پروری ہے۔ تو اس وقت میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ یہ تو تماشا لگایا ہوا ہے، یہ جنازہ ہوتا ہے ان کا کوئی سیکنڈز کا جنازہ، ادھر بیٹھ کے اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ بھئی اصل دعائیں آپ نے کرنی تھی جنازے میں، وہ صحیح مسلم میں اتنی لمبی دعائیں ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ کاش اس میت کی جگہ آج میں ہوتا اور رسول اللہ مجھ پہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے، وہ صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ تو میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ وصیت کر کے جائیں کہ اگر آپ کا جنازہ پڑھوانا ہے تو کسی اہل حدیث عالم سے پڑھوائیں، وہ سنت کے مطابق جنازہ پڑھائیں۔ باقی جن کے آباء و اجداد کے جنازے ہو گئے تو ٹھیک ہے، قبر پہ جا کے آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے شہدائے احد کے اوپر ان کی وفات کے آلموسٹ کوئی 8 سال کے بعد، 3 ہجری میں ہوئی تھی نا غزوہ احد، 11 ہجری میں، کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں آپ نے جنازہ دوبارہ پڑھا اور خطبہ دیا تھا، جس میں آپ نے کہا مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن یہ ڈر ہے دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گئے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قبر آپ کے سامنے ہے، قبر میں مردہ قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، یعنی قبلہ اس طرف ہے اور مردہ ایسے لیٹا ہوا ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، یہ اس کی ٹانگیں، تو آپ چہرے کے بیک سائڈ پہ آگے کھڑے ہوں اس سیدھ میں اور اللہ اکبر کہہ کے آپ 4 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 بھی صحیح مسلم میں ثابت ہے،
5 کے کیس میں چوتھی کے بعد بھی دعا مانگنی ہوگی اور 5ویں کے بعد سلام، 4 کے کیس میں 4 کے بعد سلام، تو ٹھیک ہے آپ قبرستان جا کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سفر کی وجہ سے 4 نمازیں رہ جائیں تو عشاء پڑھ کر فرض ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے ترتیب قائم رکھیں۔ اگر ترتیب نہیں بھی قائم رہے گی تو نمازوں کو تو آپ نے پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے نمازیں مکمل کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ پھر حضور نے وہ آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اور پوری حدیث جو ہے نا یہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے کہ وہ فجر کے وقت حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی تھی تو وہ سو گئے اور سورج بلند ہوا، سب سے پہلے حضور اٹھے، نبی اسلام نے کہا پہلے تو یہاں سے پڑھاؤ، اپنا اٹھاؤ، یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے۔ دور جا کے آپ نے اذان کہلوائی اور باقاعدہ آپ نے سنتیں بھی ادا کی، یعنی سفر میں بھی نبی اسلام نے فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا ہے۔ بیسیکلی تو وہ نوافل ہیں، نہ بھی پڑھے جائز ہے لیکن پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرض نماز پڑھائی اور پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اور یہاں کہتے ہیں قوالی میں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا اس سے، اور جس دن حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس دن وہ سو گئے اور باقیوں کی بھی نماز گئی۔ اور دیکھیں جب حضور نے بلا کے پوچھا نا، مسلم شریف میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا مجھ پہ بھی ہو گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ میں انسان ہوں؟ اور حضور نے اس کے اوپر کوئی گستاخی والا فتویٰ نہیں لگایا کہ ٹھیک ہے انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آج حضرت بلال کو پتا چلے کہ یہ قوالیاں کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ وہ بلال ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، ایک بلال ہے قوالیوں میں۔ اور یار ہم تو کہتے تھے نا کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بھائی کتابوں کا بلال اور ہے اور بابوں کا بلال اور، یہ کسی بابے نے قوالی لکھی ہوئی ہے نا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نبی اسلام کا خواب میں دیدار کر رہے ہیں جبکہ ہم نے نبی اسلام کو دیکھا ہی نہیں؟ جی یہ بہت مشکل کام ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری، میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ ماسٹر پیس ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھیں، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم نبی اسلام کے قیامت تک خواب میں آنے کے قائل ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ نبی اسلام کی اپنی شکل مبارک جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے اور اس کی کافی ساری شرائط ہے، یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے، میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک حنفی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ دم میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں شرک کے کلمات نہ ہو، جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی۔ تو اس میں شرک گھسا ہوا ہے نا، یہ دادا صاحب وہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے، تو بزرگ جہاں پہ گھس آئے تو شرک تو لازمی ہے۔ تو آدھی بات درست ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی کرو، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آپ کو بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، دادا صاحب کی گھوڑی، تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دادا صاحب کوئی بزرگ ہیں اور وہ بزرگوں نے وظیفہ جاری کیا، جب آپ ان کو یاد کریں گے پھر یہ ہوگا، وہ پوری انہوں نے چین جوڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کے ٹانڈے شرک سے ہی ملتے ہیں بھائی۔ اور دوسرا یہ تو پیلی چپلیں پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، مسواک کے لیے جیب لگائی ہوئی ہے، جب وظیفوں کی باری آتی ہے تو دادا صاحب کی گھوڑی۔ ادھر بتائیں نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفے کیوں نہیں بتاتے ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں؟ سجدے میں اپنی زبان میں یا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں جی، نماز کی حالت میں آپ عربی میں دعائیں مانگیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، لیکن عربی میں مانگے، چاہے وہ معصورہ دعائیں ہوں قرآن و سنت کی یا غیر معصورہ ہوں، وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور میں نے تو آپ کو ایک دعا بتائی ہے دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے،
جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی اور قرآن میں بھی آیا، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا لے، آمین۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اور سورۃ البقرہ میں آیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ دنیا کی ہر بھلائی، اچھا رزق، اچھی نوکری، اچھی تعلیم، اچھی بیوی، پھر دنیا حسنہ ہے، اور آخرت کی ہر بھلائی، عذاب قبر سے بچنا، میزان عمل پہ آسانی، حوض کوثر پہ آسانی، وفی الآخرۃ حسنہ، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہ دعا ہر وہ خواہش جو آپ کے دل میں رکھتے ہوئے مانگے تو آپ کی خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی۔ جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیں۔ جنت میں جانے کا کوئی آسان راستہ نہیں بھائی، وہ میں پہلے بتا چکا کہ جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے۔ یہاں اگر لکھتے آپ کہ دوزخ میں جانے کا آسان راستہ، تو میں آپ کو راستہ نہ بتاتا، میں کہتا کہ دوزخ میں جانے کا راستہ جو بھی ہے وہ ہے ہی آسان ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سارے آسان راستے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور سارے مشکل راستے جنت کی طرف، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت بلال کی آخری زندگی کیسی اور کہاں تھی؟ شام چلے گئے تھے، باقی تفصیلات آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔ باقی وہ جو واقعات ان کی طرف کچھ منسوب کیے جاتے ہیں وہ کمزور ہیں، ثابت نہیں ہے۔ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، توسل کے طور پہ کبھی کبھار مانگی جا سکتی ہے۔ جب نمازی کہیں تو وہ نبی الاسلام سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام دعا کروایا کرتے تھے۔ باقی یہ جو انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے یہ تو بدعت ہے بھائی، اور ابن سنان تابعی کا قول ہے سنن دارمی میں، مشکات میں بھی، کہ جب کسی قوم میں کوئی بدعت آتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ سنت اٹھ گئی، ان کو وہ 17 اذکار نہیں پتا جو گرین کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے، اکثر بخاری مسلم سے۔ یہ جو ہے وہ اجتماعی دعا کے چکر میں، اور دعا بھی کیا ہو رہی ہے، نہ امام کو پتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، گھڑی بھی دیکھ رہا ہے، عربی میں دعائیں مانگتا جا رہا ہے، اور پیچھے بھی لوگ آمین کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا دعا ہے۔ آپ خود اپنی اکیلی دعا ہاتھ اٹھا کے بھی مانگے، وہ بالکل صحیح سند سے مستدرک الحاکم میں کہ تیرا رب غنی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا افضل ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا کی نہیں بات کر رہا میں، جو انڈیویجول دعا ہے۔ اجتماعی دعا تو وسیلہ اور توسل کے طور پر میں بھی کرواتا ہوں، ہمیں کئی پرچیاں ملی ہوتی ہیں تو ہم کروا دیتے ہیں اتوار والے دن، یہ وسیلہ اور توسل کے طور پر۔ نماز میں کبھی کبھار اگر کوئی کہتا ہے تو ضرور کروائیں، باقی روٹین بنانا تو یہ خود حنفی بھی مانتے ہیں کوئی ثابت نہیں ہے۔ رائے ونڈ میں دوسری جماعت بھی ہوتی ہے اور اجتماعی دعا بھی نہیں ہوتی، وہاں جا کے ان کی فقہ حنفی بدل جاتی ہے، یہاں کہتے ہیں دوسری جماعت نہیں کروا سکتے۔ جنات کی زندگی کیسی اور کہاں موجود ہے، ان کا مذہب اور معاملات کیا ہیں؟ جی بابی بھی ہوتے ہیں جن، اور بابی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بابوں کے پاس ہی گھومتے پھرتے ہیں۔ باقی میرے بھائی آپ انسانوں کی زندگی کے اوپر تحقیق کریں، جنات کے لیے آپ کتابیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اوور ٹائم لگا کر اس میں فری بیٹھے رہتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، کیا اوور ٹائم کی کمائی حلال ہوگی؟ اندازہ کریں یار، میرے کھاتے میں اس کی کمائی ڈلوا رہے ہیں آپ۔ ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو یہ ہے گناہ کی ڈیفینیشن بھائی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کو نبی اسلام نے وصیت کی تھی کہ اے حسن میرے بیٹے، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا۔ یہ تو یقیناً غلط ہے بھائی، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ روزہ رکھنے اور کھولنے کے متعلق بتائیں کہ اذان کے مطابق ٹائم ہوتا ہے یا مسجدوں میں اعلان؟ نہ اذان کے مطابق ہے نہ مسجدوں میں اعلان کے مطابق ہے بھائی، گھڑی کے مطابق ہے، اور وہ بھی اگر سٹینڈرڈ ٹائم ہے اور ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے جو گوگل شریف میں ہے۔ ہاں، غوث وقت گوگل شریف، شیخ گوگل، شیخ گوگل، غوث پاک، صحیح غوث پاک دیکھو نا،
غوث پاک نو اپنے مریداں دا پتا ہے تے گوگل شریف نو سارے دا پتا ہے. ہاں تو ڈیجیٹل کلاک رکھیں, اس کو اسٹینڈرڈ ٹائم کریں اور گوگل کو فالو کریں. اس میں کراچی یونیورسٹی کے لوگوں نے سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے, وہی گوگل زیادہ تر اسی سے اٹھاتا ہے. اور ٹیوب لائٹ کا جو اینگل ہے 18 ڈگری کا رکھا ہوا ہے اس میں, اس کے مطابق آپ عمل کریں. اذانوں پہ نہ جائیں, مسجد کی گھڑی ٹھیک نہ ہوئی تو آپ کا روزہ خراب بھی کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات وہ لوگ روزہ کھولنے کے بعد اذان دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی گارنٹی نہیں آج کے دور میں. جہاں پہ اگر واقعی صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں تو آپ ادھر کر لیں. اگر کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہو تو اسے لاکھ سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو بس سمجھانا ہی ہے نا. اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو وہ اپنے لیے خود جہنم کے اسباب کر رہا ہے, الا یہ کہ مجبوراً کسی شخص کو کوئی زخم لگ گیا ہے یا بازو ٹوٹ گئی ہے, وہ الگ بات ہے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے حکم فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. یہ حکم آ گیا. اور مسلم شریف میں ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے, لمحہ فکری ہے, کہ حضور کے سامنے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا, بائیں سے شیطان کھاتا ہے. تو اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہہ دیا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا, حالانکہ کام کرتا تھا. آپ کی مبارک زبان سے نکلا کہ پھر آپ تیرا دایاں ہاتھ نہ ہی کام کرے. اس دن کے بعد اس کا ہاتھ وہ اٹھ نہیں سکا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے اور مشکات میں معجزات والے چیپٹر میں ڈالی گئی ہے. یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. سنن ابن ماجہ میں اس کی بھی آگے ایکسٹینشن ہے کہ لین دین بھی آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے, لیکن وہ چیز جو آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ لیفٹی ہیں اور آپ 15-20 کلو کی بوتل جو ہے وہ پانی کی یا بالٹی دائیں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں تو اپنے بھی پاؤں توڑیں گے, کسی کے بھی توڑیں گے. پھر آپ لیفٹ ہینڈ سے ہی اٹھائیں گے. یا جانور آپ نے ذبح کرنا ہے تو اب آپ نے رائٹ ہینڈ سے نہیں کرنا, آپ کا لیفٹ ہینڈ ہی آپ کا رائٹ ہینڈ ہے. لیکن جو آپ کر سکتے ہیں جیسا کھانا پینا, چھوٹا موٹا لین دین, تو وہ آپ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہی کریں. کھانے پینے کے معاملے میں تو بہت سختی ہے, سیدھی سی بات. شیخ زبیر صاحب کے مطابق وضو کرنے کے بعد شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونے سے وضو نہیں رہتا. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے نزدیک وہ مشکوک ہے. اتنے کانفیڈنٹ وہ بھی نہیں تھے کہ نہیں رہتا. ان کو بھی پتا تھا کہ کسی محدث نے یہ رزلٹ نہیں نکالا ہوا کہ جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا چلا جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے, اس کی بھی صحت میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک وہ صحیح ہے, ابو داؤد کی حدیث. لیکن وہ جو حضور نے اس کو وضو کا کہا تھا وہ ایک مدنی سزا دی تھی پینلٹی کے طور پر. مشکات شریف میں جو صحیح ضعیف کے حکم احادیث کے لگے ہوئے ہیں, اسنادہ ضعیف, ان کو کس طرح دیکھیں گے؟ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں بھائی آپ کو. آپ مشکات شریف میں فصل اول میں بخاری مسلم دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ادر دین بخاری مسلم دیکھنا یہ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے بھائی, آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اس کا علم حاصل کریں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو سر درد کے اوپر پیناڈول کا بتاؤں تو آپ کہیں جی مجھے ذرا بتائیں یہ پیناڈول میں کون کون سے کیمیکلز ڈلتے ہیں, میں نے پوری تحقیق کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, پھر سر درد لے کے پھرو تو 1 سال بعد آ جانا, ان تک ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اگر آپ نے اس تفصیلاً کوئی علم حاصل کرنا ہے تو یہ الگ سے ایک فیلڈ ہے, وہ آپ کی اس ڈومین میں آتی نہیں ہے, نہ آپ کو ضرورت ہے. آپ نے آم کھانے پیڑ نہیں کھانے. اور اگر آپ اس شخص سے بھی نکلنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا یہ صحیح ہے ضعیف ہے, تو آپ صرف بخاری مسلم پڑھ لیں, اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اس پہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری 3 ویڈیوز ہیں. نمبر 1 انٹروڈکشن آف حدیث, وہ لیکچر. نمبر 2 صحیح مسلم کا مقدمہ, اور نمبر 3 مشکات المصابیح کا تعارف. یہ 3 ویڈیوز دیکھ لیں, آپ کو کافی سارا علم مل جائے گا. اسلام میں وکالت کا کیا تصور ہے؟ کیا وکیل کی کمائی حلال ہے؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حلال ہے اگر وہ حلال کام کرے گا. اگر ایک قاتل یا چور کو بچائے گا جس نے واقعی کام ڈالا ہوا ہے تو پھر کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا. ہاں, چور کو یا قاتل کو جس سے قتل خطا ہو گیا اس کو سزا سے اس اعتبار سے بچانا کہ جو اس کی ڈیو سزا ہے وہی ملے, اس سے زیادہ نہ ملے, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اگر ایک بندہ واقعی مجرم ہے تو اس کی وکالت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. جی نماز کے وقت مسجد میں امام بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں پچھلی صف میں, کیا جائز ہے؟ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو
باپ اس کو ساتھ اپنے کھڑا کر لے اور صف کی ایکسٹریم پہ کھڑا ہو جائے تاکہ صف کا ٹوٹنا لازم نہ آئے، اور اگر سمجھدار بچہ ہے تو اس کو الگ صف میں ہی کھڑا کرنا چاہیے، جس طرح مدارس میں آپ دیکھتے ہیں بچوں کی پیچھے صف ہوتی ہے۔ نبی الاسلام جو بخاری میں آتا ہے کہ بڑوں کی صف اگلی ہوتی تھی، اس کے بعد بچوں کی، اور اینڈ پہ عورتوں کی۔ لیکن اگر بچے سمجھدار ہیں اور پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو پھر ان کو آپ دوسری صف میں کھڑا نہیں کریں گے، پہلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بچہ ایسا نہ ہو کہ نماز توڑ کے چلا جائے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں تو بخاری میں آتا ہے 6 سال کا ایک بچہ تھا، وہ امامت کروایا کرتا تھا، اس لیے کہ اسے سب سے زیادہ قرآن آتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر جن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیا وہ بھی شرک کرتے تھے؟ واللہ عالم۔ کفر تو وہ کرتے تھے اس اعتبار سے کہ خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے، تو کفر دون الکفر تو تھا۔ تو اب یہ شرک والی بحثیں تو آج شروع ہوئی ہیں۔ آپ کے علماء اور بزرگوں نے تو آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ کسی دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بدعتی ہے، تو میں نے بدعتی کے پیچھے نماز تو ثابت کر دی نا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے، اس وقت تو خیر شہید کرنے نہیں آئے تھے، وہ معصور کیا تھا، 695 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نمازیں انہی کے پیچھے پڑھو، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اور یہ تو کہتے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ تھے، وہ یہودی تھے، تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں یہودیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو بقول ان کے۔ تو پھر بدعتی اور شرک تو چھوٹی چیز رہ گئی۔ ہمارے نزدیک ہر مسلمان اہل قبلہ، اہل کلمہ، ختم نبوت کا ماننے والا، اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ یہ پورا مقدمہ ہے جو میں نے قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز۔ یہ تو اتنی دفعہ سوال آتا ہے اس لیے میں نے الگ سے ویڈیوز ریکارڈ کروا دی۔ کیا بلی اور کتے کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے خرید و فروخت سے منع کیا۔ پرندوں کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، پرندوں کا آپ بے شک کریں، لیکن بلی اور کتے کا کاروبار کرنے سے نبی الاسلام نے منع فرمایا۔ واقعہ کربلا کے مصائب بھی تفصیلاً بیان کر دیں۔ مصائب بھائی رپورٹ ہی کوئی نہیں ہوئے، باقی جو شیعہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے خود سے ہی گھڑ لیتے ہیں وہ چیزیں، اس لیے وہ آپس میں بھی میچ نہیں کرتے۔ ہمارے لیے واقعہ کربلا کا لیسن امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، آپ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، آپ نے اللہ کی حمیت میں، توحید کی حمیت میں اپنے نبی الاسلام کے دین کی خاطر کھڑے ہو جانا ہے، یہ اس کا میسج ہے۔ فوت شدگان کے سال ثواب بخشش کے لیے کون سے عمل کیے جائیں؟ سب سے بہترین عمل ان کے لیے دعا ہے، اور یہ قرآن میں حکم ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں گزر چکے سب کو بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے میل نہ رکھنا۔ یہ تو قرآن میں حکم ہے، آپ نے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قبرستان جا کے آپ نے دعا کرنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ ہے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کام کیا آج بھی ثواب مل رہا ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، اگر زندگی میں کوئی مسجد میں پنکھا لگوا دیتا ہے، عوام الناس کے لیے کسی گاؤں میں کنواں کھدوا دیتا ہے، وہ سال ثواب ملے گا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے کنواں کھودا تھا، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا ام سعد کا کنواں۔ حضور سے پوچھا ثواب ملے گا؟ فرمایا ملے گا۔ اور تیسری چیز مسلم شریف میں آئی کہ نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں استغفار کی، اللہ نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ صدقہ اور خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال نے صبح فجر کی اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی، اس میں کیا سچائی ہے؟ وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ قلعہ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا جو آج تک نہ ملا، یار کہانی ہے۔ حضرت علی کی طرف تو ایسے ایسے جھوٹ منسوب ہے کہ یہ آسمان سے گھوڑا نازل ہوا اور یہ ہوا، اس طرح نہ کریں۔ باقی فاتح خیبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت علی نے ہی آپ کو ورلڈ چیمپئن بنوایا۔ یہ تو فائنل میں جا کے تو مین آف دا میچ خالد ابن ولید ہے، باقی نیچے سے بدر سے لے کر
احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، سب سیدنا علی کی وجہ سے فتوحات ہوئی ہیں. بعد میں تو حضرت علی گئے نہیں نا، کیونکہ وہ تو پھر مین شورا میں شامل ہو گئے تھے مدینہ شریف میں دارالخلافہ کے اندر. مصنف ابن ابی شیبہ کی تحکیم کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے نہیں ملے گی سوائے ان چند ایک احادیث کی جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، ادروائز ان پہ کوئی تحکیم نہیں موجود. آپ نوافل چھوڑنے کی رعایت تو دیتے ہیں لیکن رفع الدین کی رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے، مزہ ہے نا. ہم تو دونوں کو سنت سمجھتے ہیں بھئی، یہ دونوں سنتیں اس طرح کی نہیں ہیں. سنت سنت میں فرق ہے. ایک سنت ہے طریقہ، اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے. مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے، نبی علیہ السلام فجر پڑھتے تھے، لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے. اور جس طریقے سے نبی السلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نا، وہ اگلے دن ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب، انہوں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے اسی ہاتھوں تانگ سا ہوں اے پہنچ گئی گل، صحیح لوگ رو رہے ہیں، اور وہ بیوقوف آدمی نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی ہے. تو یہ کام تو نہ کریں. تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ میرا ایک کلپ ہے، اس میں میں نے سنت کی 3 اقسام بتائی ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ. وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے. اگر رفع الیدین سنت ہی ہے تو پہلا بھی چھاڑ دو نا. لو سامو، ہاں پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے. حنفیوں کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. سرکار پہلا بھی چھاڑ دو نا. اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. دیکھیں یہ کہتے تھے گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے، تو عید میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے نماز کا سکون برباد کرتا ہے. عید کا سکون کیوں برباد کرتے ہو جو سال بعد آتی ہے نماز؟ میں نے مین میڈیا چینل پہ ڈسکس کیا ہے. مجھ سے پوچھا گیا نا کہ یہ 6 تکبیرات حنفیوں، میں کہ انہوں نے 6 بھی کرن دے ہو یارا. سال بعد انہوں نے رفع الیدین تک کیتا ہے نا، کم از کم یہ اپنے منہ کے اوپر خود سیاہی مل رہے ہیں سال بعد رفع الیدین کر کے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ رفع الیدین جو ہے نماز کا سکون برباد کرتا ہے، یہ مکھیاں مارنا ہے، یہ بت رکھ کے آتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا. ویسے تو روزانہ ہی کالک ملتے ہیں اپنے وتر کی نماز میں بھی، جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ میں ایک الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو جو نبی اسلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اگر ان کو رفع الیدین سے مسئلہ تھا تو سارے رفع الیدین چھوڑتے، عید کے بھی چھوڑ دیتے، پہلا بھی چھوڑ دیتے. تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے. طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ مالک بن حویرث. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے، اس کے نام سے نا حنفیوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور بخاری مسلم میں اس نے نماز کا طریقہ روایت کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، جلسہ استراحت بھی. کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم، ہم نے کہا یہ دیکھ لو حکم ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا مالک بن حویرث نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی. اور مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں نبی اسلام رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. مسلم میں ہے کانوں تک، بخاری میں ہے کندھوں تک، اور جلسہ استراحت بھی. حکم کہتے ہیں، حکم ثابت ہو گیا نا. جس کو کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ کے بتا رہا ہے، وہی حکم ہے. بخاری مسلم حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں، مفہوم کہہ رہا. یہ جامع کلمہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جس شخص نے یہ حدیث روایت کی، وہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس میں نبی السلام کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں، رفع الیدین کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں حکم دکھاؤ، ہم نے حکم دکھا دیا ہوا ہے بھائی، کوئی نواں سوال کڈو، کوئی سوال نہیں تھوڑا بچیا. یہ ہو گیا جی نوافل والا.
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کے علاوہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میں آج ڈسکس کر چکا ہوں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہم دعا کریں گے اور فائنینسز دیں گے اپنے بڑوں کو. عید کی تکبیرات کیا دونوں عیدوں میں؟ جی دونوں عیدوں میں ہے بالکل. میری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت. یہ ضعیف روایت ہے. رمضان پورا ہی رحمت ہے، پورا ہی مغفرت ہے. وہ جب جنرل حدیث موجود ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں، تو پورا مہینہ ہی سراپا رحمت ہے، مغفرت ہے. مذہب اور دین میں کیا فرق ہے اور ان میں کیا چیز فرض ہے؟ اور بھائی یہ آج کے دور کی بحثیں ہیں. جو مذہب اور دین، وہ کہتے ہیں حکومتی لیول کے اوپر جو نافذ کی جائے گی چیز وہ دین ہوگی. یہ وہی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام لکھیں اور میری ویڈیو کھل جائے گی. مزار پر حاضری کا مدنی طریقہ بیان کر دیں. جی بتاتے ہیں. صرف باپا جانی کو اختیار ہے کہ وہ طریقے بتائیں گے، کھیرا رکھنے کا، کیلے رکھنے کا، کھیرا کاٹنے کا. میں بھی طریقہ دسنا. مزار پہ حاضری کا مدنی طریقہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد کہنا ہے اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ، جو چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. یہ ہے مدنی طریقہ. جی کرو. اس کے بعد ہاسپٹل جانے کا مدنی طریقہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. تو یار یہ مزار پہ کوئی جانا نہیں ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ مزار پہ، قبروں پہ جانے کا حکم ہے. صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہیں. مزار پہ جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے حنیف قریشی صاحب سے. وہ تو انشاءاللہ دوسری پوڈ کاسٹ ہوگی تو میں پھر ملا کے رسپانس کروں گا. اس نے باقاعدہ اشارہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو گھمت بنے ہیں نا، ان کی مخالفت نہیں مسلم شریف کی 2245 نمبر حدیث میں، بلکہ جو قبر کے ایگزیکٹ اوپر ایسے سے اس نے اشارہ کیا. اے تانوں فٹ ہونے نے اشارے. ہاں انہیں کہا قبر دے اوتے اینج جڑی بڑھائی جاندی ہے، یہ والی منع ہے. تو میں نے اس کو بتایا یہ جو تم نے اشارہ کیا نا، تو داتا دربار بیسمنٹ میں ہے، 30 فٹ ایسے اوپر کر کے قبر بنائی گئی ہے، تو گراؤ. اور تمہارا پیر خانہ جو گولڈا شریف ہے وہ بھی کم از کم 6-7 فٹ اونچا ہے. پہلے ایک سٹیپ آتا ہے. میں تو گولڈے پہ ہی بیٹھا رہتا تھا ہر وقت، مجھے تو پتا ہے، ہم خود صوفی رہے. وہ بھی گراؤ. باولاک ملتانی وہ بھی سارے گراؤ. تم جو خود غلط مان رہے ہو نا وہ تو کم از کم گرانا چاہیے نا. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. اور حیران کن بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کی قبر ایک بالشت ہے. ان کی میں نے تصویر بھی دکھائی تھی. ان کی قبر اونچی نہیں ہے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اونچا نہیں بنانا. حنیف قریشی صاحب پھنس چکے ہیں. جو انہوں نے خود دعوے کیے ہیں نا اس میں یہ اب بیچ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اب وہ جو ایسے ایسے اشارہ کیا تھا وہ اشارہ انہوں نے فٹ ہو گیا. ہاں انہوں نے ایسے ایسے جننے مزار نے سارے سٹنے نے، یا ایٹ لیسٹ جس طرح یہاں اس نے موب کٹھا کیا، اس کو چاہیے کہ سارے مزاروں پہ جا کے موب کٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ ایسے ایسے کو ایسے ایسے کرنے آیا ہوں. تنو ایسے ایسے کر دیں گے. ہاں ایسے کرنا چاہیے نا اس کو. میں تم دسے دیا میمز بنن گیا، اینیاں میمز بننیاں نے حنیف قریشی دیاں کہ یقین کرو ان کے مرنے کے 100 سال بعد بھی لوگ انجوائے کیا کریں گے وہ میمز دیکھ کے. ہاں کیسے پتا چلے گا کہ انسان میں دوزخ سے بچ کر جنت میں داخلے کے لیے ایمان کافی ہے؟ جب اس کے کرتوت ویسے ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام ایک جنازے کے موقع کے اوپر قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے اللہ کے پاس تقدیر میں لکھا ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد وہی سوال بنتا تھا جو آپ نے لکھا ہے. حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں. ویسے انہوں نے پوچھا اور ہم نے بغیر پوچھے ہی عمل کرنا چھوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے. آپ فرمایا عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. تو حضور نے بتا دیا کہ جو جنتیوں والے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنمیوں والے کام کرے گا وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں دنیا میں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں
آپ کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ فرض کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، رزق حرام سے بچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو آپ جہنمیوں والے عمل کر رہے ہیں۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بیڈ لک دنیا میں ہے کہ انسان محنت کر کے بھی فیل ہو سکتا ہے، آخرت میں انسان فیل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اس چیز کا خطرہ تھا کہ کسی انسان کے دماغ میں یہ آتا کہ یار دنیا میں بھی اتنی محنت کر کے بندہ اینڈ پہ ناکام ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ نے کہا میں وعدے کے خلاف نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو پیغمبروں کی پیروی کرے گا گارنٹیڈ جنت ہے اس کے لیے۔ بیڈ لک آخرت میں کوئی نہیں، بیڈ لک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا۔ باقی یہ جو حدیثیں آتے ہیں نا بخاری مسلم سے کہ کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ پہلے دن سے ہی جہنمی ہوتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے۔ بیڈ لک آخرت کے معاملے میں نہیں ہوتی بھائی۔ اگر آخرت کے لیے بیڈ لک آپ نے مانی تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند فرمانے والا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص پیغمبروں کی پیروی کرے اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے، ناٹ ایٹ آل۔ اس ٹاپک کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ اگر بچہ پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بالکل پڑھا جائے گا۔ دو ایسے موقف ہیں، ابو داؤد میں موجود ہے، صحابہ اور تابعین میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو قائل ہے کہ جنازہ پڑھا جائے، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں کہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا مردہ پیدا ہوا ہے، بھائی وہ ماں کے پیٹ میں تو زندہ ہی تھا نا، بعد میں مر گیا نا۔ کہتے ہیں ایک سانس لے لے پھر پڑھیں گے، نہیں بھائی، انسان کے بچے کی قدر ہے، چاہے وہ مردہ پیدا ہوا چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد مرا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، اور اسے دفنانا بھی ہے۔ میری دکان کے سامنے مسجد ہے، میں تمام نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہوں، لیکن مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتا ہوں بغیر وجہ کے۔ کیوں بھی؟ بغیر وجہ کے تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بغیر وجہ کے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی وجہ نہ ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور بغیر سفر کے۔ صحیح مسلم۔ اگر وجہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ دنیا میں اس کام کے لیے آئے ہیں کہ آپ دودھ پتی کا مگ پینے سے پہلے آدھا گھنٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے، پھر 20 منٹ چسکیاں لگائیں گے، اس کے بعد پھر 20 منٹ گپے ماریں گے اور نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے۔ لعنت ہے جی ایسی زندگی کے اوپر اگر خدا کے لیے کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف ایک ان لوگوں کے لیے تھا جن کی جینوئن کوئی ضرورت ہے۔ جس عورت کے 3-4 بچے ہیں وہ نمازیں روزانہ جمع کرے، آرمی چیف روزانہ کرے، چیف جسٹس روزانہ کرے، پرائم منسٹر روزانہ کرے، اس کے پاس اور کام ہے۔ لیکن وہ بھی اگر چائے کے ٹیبل کے اوپر 1 گھنٹہ لگا رہا ہے تو اس کو بھی نمازیں جمع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے نا، کہ وہ بھی لیگ رٹور پہن لگے، انج نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ مزارات پر چراغ جلاتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ جائز کہاں سے ہے بھائی؟ اب کیوں لکھ لکھ کے بزرگوں کو جان بوجھ کے چونڈی مار دینے مروں، بھلا کیا ہے؟ چراغ کا کیا لینا دینا؟ اعلیٰ حضرت قائل نہیں اس کے کہ آپ قبر کے اوپر چراغ جلائیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مردہ تو پہلے ہی آگ سے بھاگتا ہے، آپ اس کے اوپر جا کے آگ لگا دیتے ہیں، غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قبر کے آگے جھکنا، سجدہ تعظیمی کرنا یا حد رکوع جھکنا یہ حرام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قبر کا بوسہ لینے میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اس میں احتیاط ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں بھی جھکنا لازم آئے گا۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ کے گئے اور رضوی اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، سیدھے جا کے ڈگ دے جے قبراں ہوتے، چم دے نے، چٹ دے نے، غسل دے نے۔ وہ ہمارے سائل الدین بھائی اپنے بھول پان میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو جعلی پین ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ میں نے کہا اس چیز کی نشانی نہیں ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اصلی پیغمبر ہوتے تھے، بابے جو ہیں ان کی نقلیں اتارتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے۔ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کیے۔ نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ، آپ کے بال مبارک صحابہ کرام تبرکن لیتے تھے، یہ موئے اتار لیتے ہیں، موئے اتار، موئے اتار نہیں، موئے اتار۔ تو یہ نقلیں پیغمبروں سے اتارتے ہیں، یہ پیغمبروں والی صفات اپنے لیے اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں،
اس میں آنر کی اجازت سے اس کو ایک رقم دلا کر باقی کمیشن رکھ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس سوال کی. ہاں تو اتنا لمبی یہ بات کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر تو آپ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر تو حرام ہے، اور اگر ڈکلیئرڈ لے رہے ہیں تو سروسز کے اگینسٹ آپ لے سکتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر کی کمائی میری پوری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن ٹائم آلریڈی اتنا اوپر ہو چکا ہے چونکہ آج کریٹیکل ٹاپک تھا، ادروائز میں نے اس کو اوپر بھی نہیں تھا کرنا، یہ بھی میں نے کور کر دینا تھا. انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے کور ہو جائیں گی، اور اب تو آپ کا وہ گلہ بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ 48 گھنٹے کے بعد کرنٹ اپلوڈ ہو جائے گی. یہ جو پرچیاں رہ گئی ہیں نا، یہ اس دفعہ نہیں ہوئی تو اگلی دفعہ والے میں انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے. کوئی اور لمبا کام نہ آ گیا تو یہ ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ہم یہ اس طرح نہیں کرتے اس کو پھینک دیں. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.